عدل کب سرخرو ہوگا؟ سیمینار سے خطاب کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے، اور انہوں نے صاف الفاظ میں جو میسج تھا حکومت تک پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کا حق نہیں ہے کہ اعتراض اٹھائے کہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، آئینی فیصلہ ہے اور آئینی فیصلوں پر عمل درآمد کو میں یقینی بناؤں گا۔ مزمل صاحب، کلیئر الفاظ میں جسٹس منصور علی شاہ دبنگ انداز میں حکومت کو پیغام دے دیا، جو کہنا چاہ رہے تھے کہہ گئے، مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، عمل درآمد تو ہوگا، حکومت کچھ کرے۔ دیکھیں، انہوں نے کلیئر میسج دیا کہ ایگزیکٹو کا اختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلے پر عمل درآمد کرے یا نہ کرے۔ ایگزیکٹو کو یہ ہے کہ اس نے اب ایگزیکٹو میں حکومت ہے، افسران ہیں، لیکن یہاں معاملہ ایگزیکٹو کا تو نہیں ہے، یہاں تو معاملہ پارلیمان کا ہے۔ تو پارلیمان کو انہوں نے آج بالکل ڈسکس نہیں کیا میرے خیال میں، اور انہوں نے آج ایگزیکٹو کی بات کی ہے کہ ایگزیکٹو کو ہر حال میں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل، آئین یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کی اس میں یہ بھی رائے ہے کہ ایک آدھی ججمنٹ ایسی بھی ہے کہ غیر آئینی فیصلوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ کون طے کرے گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ اس فیصلے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ آئینی فیصلہ ہے اور اس پر عمل درآمد نہ ہونا غیر آئینی ہوگا۔ انہوں نے کہ کلیئر کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو۔ تو کیا ہے وہ تو سنوا دیں۔ جی، جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کیا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو سنواتی ہوں، اور حکومت کے لیے یہ صاف الفاظ میں میسج ہے، پہلے سنیے پھر اس پر تبصرہ۔ بات بالکل کلیئر کر لیں کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آئین میں یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا، کیونکہ ایگزیکٹو انسٹیٹیوشنز کو ریکگنائز کرنا ہے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بٹ ٹو کمپلائی ود دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئین کہہ رہا ہے، آئین کا یہ سٹرکچر ہے، اور یہ اتھارٹی ڈرا کرتی ہے سپریم کورٹ آئین سے، کسی اور ڈاکیومنٹ سے نہیں۔ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے۔ آئین کہتا ہے کہ یہ ججمنٹ ہے، یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہونی ہے، یہی طریقہ ہے، یا پھر چینج کر دیں سارا سٹرکچر، کچھ اور بنا لیں، لیکن جو آئین ہے اس وقت، جو آئین کا سٹرکچر ہے اس کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے۔ ایگزیکٹو کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ فیصلے پر اعتراض اٹھائے؟ ایگزیکٹو کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، میں اس حد تک جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ متفق ہوں کہ ایگزیکٹو کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، نہیں، فیصلے پر تبصرہ ہمارا حق ہے۔ ایک دفعہ فیصلہ آ جائے گا، ہم اس پر تبصرہ کر سکتے ہیں، یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے، ہم اوپینین دے سکتے ہیں، قانونی ماہرین اس پر اوپینین دے سکتے ہیں، اس پر جرنلسٹ اوپینین دیتے ہیں، عام آدمی اوپینین دے سکتا ہے، پارلیمان میں اس پہ اوپینین آ جاتا ہے، آئین بنانے والے پارلیمنٹیرینز اس پہ اوپینین دے سکتے ہیں۔ تو فیصلہ جب پبلک ڈومین میں آ جاتا ہے تو پھر اس پر بات ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت اچھے دوست ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ریلیٹ کر رہے ہیں، جب مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ فلاں میرا بہت اچھا دوست ہے، تو اس کا مطلب کوئی دوستی میں ابہام تھا، کوئی ابہام پیدا ہو گیا تھا کہ آپ اور منصور علی شاہ اور قاضی فائز عیسیٰ آج کل اچھے دوست، اختلاف ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جو پروسیڈنگ سامنے آ رہی تھی ان میں اختلاف سامنے آ رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ منیب اختر اور منصور علی شاہ مل کر بینچ بنا رہے ہیں، اور قاضی صاحب بطور چیف جسٹس اتنے افیکٹو نہیں رہے سپریم کورٹ میں، تو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جو پروسیڈنگز آ رہی تھیں ان سے صاف نظر آ رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اس کمیٹی میں سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، اور منیب اختر اور منصور علی شاہ مل کر بینچز بنا رہے ہیں، اور قاضی صاحب کی رائے اس میں اہمیت ڈیسینٹ نوٹ بھی سامنے آئے، تو یہ کہنا پڑ جائے تو یہ ذرا مشکل بات ہے۔